حج رکو نمبر 2 مکمل ہونے کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سیکھیں سنیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو ہم نے اس رکوع کے اندر سبق سنا اس کا مختصر خلاصہ کہ اس رکوع کا آغاز یوں ہوا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو کر، یعنی ایمان اور کفر کے بالکل کنارے پر، تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ اگر انہیں خیر مل جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر آزمائش آ جائے تو اپنے چہرے کو پھیر دیتے ہیں، یعنی ایمان سے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی، اس طرح کا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ ہر حال میں چاہے خیر ہو چاہے آزمائش ہو، ایمان ثابت رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کامل رکھنا ہے، ایمان کامل رکھنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ان لوگوں کو متنبہ فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے مخالف ہیں۔ فرمایا کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو اللہ اپنے حبیب کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اور وہ وقت پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمان مختصر تھے، مکے کی سرزمین پر انہیں تکلیفیں دی گئیں، لیکن آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ آج بہت توانا آواز الحمدللہ اسلام کی موجود ہے۔ ہاں، خال مختصر جگہوں پر اسلام کے مخالف لوگ اپنی سازشی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور کچھ ان کے ہر کالے ہیں جو ان کی حمایت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ان سازشی عناصر کو اور ان کے ہر کالوں کو ضرور ناکام، خائب اور خاسر فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر آخری جو آیت ہم نے پچھلے ہفتے سماعت کی تھی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں، چرند و پرند ہیں، سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے، اور ایک کثیر تعداد ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر تو عذاب حق ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکے گا، اور جو چاہے اللہ فرمائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ خالق دو جہاں ہیں۔ یہ کچھ خلاصہ تھا جو اس رکوع کے اندر ہمارے سبق میں گزر چکا۔ آج آیت نمبر 19 اور انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور اپنے رب کے بارے میں مد مقابل کھڑے ہیں۔ پس فَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، تو ان لوگوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کر پہنائے جائیں گے۔
یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈھیلا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس کی وجہ سے سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہو یا ان کی کھالیں ہوں. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان لوگوں کو لوہے کے گرز بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. کلما ارادو، جب یہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا من غم، کہ جہنم کے غم اور تکلیف سے باہر نکلیں، اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جلانے والے عذاب کو چکھو، اس کا مزہ چکھو. یہ دو لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، اور اپنے رب کے بارے میں مد مقابل کھڑے ہیں، لیکن جو کافر ہوں گے انہیں یہ سزا ملے گی. اس آیت کی تفسیر میں ایک جنرل بات بھی کی گئی اور ایک خاص واقعہ بھی بیان فرمایا گیا. خاص واقعہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد اتری ہے، اور غزوہ بدر مدینہ پاک میں ہوا ہے، وہیں ہجرت کے بعد واقع ہوا ہے. غزوہ بدر میں جب بدر کے لوگ کفار کی جانب سے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی 313 لوگ تھے. جب کفار مد مقابل آئے تو انہوں نے مبارزہ کیا، یعنی یوں صدا لگائی کوئی ہے ہمارے مد مقابل تو ہمارا سامنا کرے. عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ 3 سرداران اور ان کی اولادیں تھیں جو مکے کی طرف سے تھی. تو ادھر مدینہ پاک سے جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں مہاجرین مکہ بھی تھے اور انصار بھی تھے. تو انصار کے کچھ لوگ ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے، ہم ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کو. تو عتبہ، شیبہ، ولید، جو خاندانی پس منظر تھا، قبائلی زندگی تھی، وہ کہنے لگے تمہارا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں، ہم قریشی اعلیٰ قبیلے کے اور تم کمتر قبیلے کے، تم مدینے کے وہ رہائشی جو کھیتی باڑی کرتے ہو، دیہات کے ہو، تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کو بھیجا، ایک اپنے چچا حضرت حمزہ کو، ایک چچا زاد بھائی حضرت علی کو، اور ایک اور چچا زاد تھے عبیدہ بن حارث. حارث حضور کے چچا ہیں، تو ان کے بیٹے تھے عبیدہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو حمزہ، علی، عبیدہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تینوں بزرگوار جنگ میں گئے اور پھر مد مقابل ہوئے. اب ادھر سے یعنی کفار کی جانب سے توحید الہی کا انکار ہو رہا ہے، اور ادھر سے توحید الہی کی صدا لگ رہی ہے، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر. یہ دو فرمایا، یہ 2 جماعتیں ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف یہ مانتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں. اب جب باہم مقابلہ ہوا تو حضرت سیدنا عبیدہ کا مقابلہ ہوا تو ان کو ایک کافر جو مد مقابل تھا شدید ضرب لگائی، وہ شدید زخمی ہوئے، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو 2-3 وار میں ہی ٹھنڈا کر دیا. پھر بڑھے اور ان پر ضرب لگانے والے کافر کو بھی قتل کر دیا. تو اس طرح وہ تینوں مد مقابل جہنم رسید ہوئے. ان 2 میں سے 2 صحیح سالم اور ایک شدید زخمی ہو گئے. حضرت عبیدہ انہیں میدان میں سے واپسی لایا گیا،
خیمے میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر انہیں جب خیمے میں لے جایا گیا تو انہوں نے آخری دم جب ان کا جا رہا تھا تو کہنے لگے کہ سارے مسلمانوں کو کہہ دینا، میری طرف سے وصیت کر دینا کہ جب تک تمہارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے تو تمہارے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کافر تکلیف نہ دے، یہ میرا پیغام پہنچانا۔ اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ دو جماعتیں تھیں، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی اور الحمدللہ اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو وہ جو کافر بدر میں مارے گئے، اب ان کے لیے فرمایا 3 قسم کے عذاب، اور اگر اس آیت کو جرنل کر لیں تو ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ جو کافر ہے، جو رب کے بارے میں مخالفت کر کے سازشیں بھی کر رہا ہے، مناظرے بھی کر رہا ہے، اور مختلف قسم سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب بھی کر رہا ہے، فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ایسے لوگوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے کاٹ کر، یعنی ان کا جو لباس ہوگا وہ آگ سے بھڑک رہا ہوگا۔ بظاہر سن کر بھی ہمیں ایک کیفیت خوف کی آتی ہے، لیکن سوچئے کہ جب حقیقت میں ایسا ہو رہا ہوگا، اور اللہ کا کلام حق اور سچ پر مبنی ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ فرمایا ایک تو یہ کہ انہیں آگ کے جلتے ہوئے کپڑے پہنائے جائیں گے، دوسرا ان کے سروں کے اوپر سے گھولتا ہوا پانی اونڈھیلا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ کھولتا ہوا پانی، حضور نے فرمایا اگر سخت جان پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، وہ جو جہنم میں ان کافروں پر ڈالا جائے گا، تو یہ دنیا کے سخت جان پہاڑ پگھل کر پانی نما ہو جائیں گے۔ اور یہ ممکن ہے، پہاڑ پگھل سکتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں لاوا، جو اندر حرارت شدت کی مادوں کی گیسز کی بنتی ہے، اس سے آگ جو جلتی ہے، تو وہی پتھر جو کل سخت ترین تھے وہی اس لاوے کا ایندھن ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی آگ دہکانے کے لیے کافروں کو اندر ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ عذاب دلوا رہا ہے ان کے اپنوں کے ہاتھوں، لکڑیاں جلا کے خود ہی اپنے مردے کو جلا رہے ہیں، بھٹوں کے اندر خود ہی اپنے مردوں کو ڈال رہے ہیں، لمحوں کے اندر ان کے جسم، حالانکہ فرمایا مردے کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے تم زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی یا کیا بیتتی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارے معاملے کفر کی وجہ سے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا ان کے اوپر سے ایسا پانی ڈالا جائے گا اور انہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ جسم کو کچل دیا جائے، پھر سلامت کیا جائے، پھر کچل دیا جائے، پھر سلامت کیا جائے۔ اور 5ویں پارے کے اندر یہ ہے کہ انہیں جب جلایا جا رہا ہوگا تو ان کی کھال جل جائے گی، پھر کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب ان کی کھالیں جل چکی ہوں گی تو ہم انہیں دوسری کھال پھر دے دیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ جل کر یہ فنا کا مسئلہ ہو گیا، بلکہ بار بار یہ معاملہ ریپیٹ کیا جائے گا۔
اچھا کھال کی تکلیف گوشت کے مقابلے میں زیادہ ہے. کھال اوپر ہمارا کور ہے, کور پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, لیکن اس کور کو چھیلا جائے, اس کور کو جلا دیا جائے, اندر سے پھر اللہ اکبر, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. فرمایا جب بھی یہ اس غم سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں مزید ان میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو چکھو جلنے کا عذاب. اب چکھنا کیا چیز ہے؟ چکھنا تو کسی چیز کے کھانے پینے کو کہتے ہیں. فرمایا اصل میں اس میں بھی ان کا تمسخر ہے, ان کے ساتھ استہزاء اور ان کی توہین اور ذلت اور رسوائی کرنا مقصود ہے. پھر مسلمانوں کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ لے جائے, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا اہل ایمان کو, اچھے اعمال کرنے والوں کو, ایسے باغات کے اندر تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور وہاں پر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. خصوصاً یہ آیات اس زمانے کے اعتبار سے سوچئے جب قرآن اتر رہا ہے. روم, عیسائی, ایران, کسرا آگ کی پوجا کرتے تھے اور دیگر علاقہ جات کے اندر دیگر ریاستیں قائم تھیں, تو وہاں جو بادشاہان ہوا کرتے تھے وہ تاج سونے کے پہنتے تھے اور سونے کے موٹے موٹے کنگن پورے ہاتھوں تک پہنتے تھے, سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے. مراد ان دھاتوں اور زیورات اور مال کے ذریعے اپنی عزت اور وجاہت ظاہر کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ جتنے دنیا دار وجاہت والے ہیں ان سب کو میں رسوا کر دوں گا, اور جو صاحب ایمان ہوں گے انہیں میں اعلیٰ رہائش دے کر ان کو سونے کے کنگنوں سے زیورات سے آراستہ کر دوں گا. یعنی بادشاہوں جیسی اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا نہ صرف سونے بلکہ لؤلؤن, موتی بھی انہیں, جس میں مرجان ہے, مختلف قسم کے اعلیٰ ترین قسم کے موتی, اللہ تعالیٰ ان کے ہار اور ان کے زیورات مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. مزید فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, اور ان کے لباس ریشمی ہوں گے. مسلمان ریشم نہیں پہنتا, سونا نہیں پہنتا, مسلمان کو منع ہے. جو شخص دنیا میں سونا استعمال کرے, ریشم استعمال کرے, اور اللہ کے رسول نے منع کر رکھا ہے مسلمان, تو جب وہ انتقال کے بعد آخرت میں پیش ہوگا تو اس کی سزا ہوگی اس کو, کیونکہ اس نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے, لیکن ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اب حدیث مبارک کے مطابق جس نے دنیا میں سونا پہن لیا مرد نے, اللہ اسے جنت میں سونا نہیں دے گا. یعنی یہ زیورات جو اس کی عزت کے لیے تھی, اس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا لیکن بات نہیں مانی. تو بہت سارے لوگ یہاں دنیا دار ہیں جو سونے کی چینیں, کڑے, چاندی اتنی کہ جیسے عورتیں پہنتی ہوں دکھانے کے لیے, فیشن کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے اور ایمان پہ خاتمہ دے. ہم سب بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں, کسی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے بلکہ ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن یہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جنتی جس نے یہاں پر اہتمام نہ پہننے کا کیا ہوگا اللہ وہاں عطا فرمائے گا, اور جس نے یہاں استعمال کیا ہوگا, مخالفت کی ہوگی, اسے وہاں محروم رکھا جائے گا. اور مزید فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. یہی صاحب ایمان لوگوں کو اللہ اچھے قول کی ہدایت عطا فرمائے گا اور سیدھے
حمد والے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے آخر وہ کون سے پاکیزہ کلمات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں جو جنتی پاکیزہ کلمات کہیں گے وہ ہوگا الحمدللہ۔ گویا جو جنت کا کلام ہے اللہ نے ہمیں پہلی وحی میں وہی عطا فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کلمہ، یہ شکرانہ جنت میں بھی عطا ہوگا، اللہ نے ہمیں یہیں عطا فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔